السلام علیکم، میں عبدالوارث اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے نکاح نامے پہ بات کرنی ہے۔ نکاح اسلام میں جو کہ ایک احسن رسم ہے اور صرف دو لوگوں کے ملنے کا نام نہیں ہے۔ نکاح دو خاندان کے ملنے کا نام ہے، دو الگ الگ نسل کا ملنے کا نام ہے، اور پھر دو الگ الگ نسل کے مل کر ایک نسل بننے کا نام ہے۔ نکاح ایک جائز اور پسندیدہ عمل ہے اسلام میں۔ اسلام میں بے حیائی سے بچنے اور گناہ سے بچنے کا راستہ ہے۔ اسی لیے تو اسلام کی تعلیمات میں ہے کہ اپنے بچوں کا نکاح جلد سے جلد کر دیا جائے تاکہ وہ غلط راستے پر نہ چل پڑے۔ آدھا دین مکمل تصور کیا جاتا ہے نکاح کے بعد۔ تو نکاح جہاں ایک شرعی ایک دینی چیز ہے، وہاں ایک معاشرتی طور پر بھی ایک ریٹن ایگریمنٹ ہے کہ ریٹن میں لکھی ہوئی چیز کا ایگریمنٹ ہے۔ تو نکاح اگر آپ سمجھیں تو نکاح کا مقصد ہے ایگریمنٹ۔ نکاح زبانی بھی ہو سکتا ہے، اسلام میں تو زبانی بھی ہے، لیکن آپ کو اسے ریٹن میں بھی رکھنا ہے تاکہ کل کو قانونی مسئلے مسائل پیدا نہ ہو جائیں۔ تو پاکستان کے قانون کے مطابق آپ زبانی نکاح کر سکتے ہیں، مگر بعد میں آپ نے اس نکاح کو رجسٹر کروانا ہے اور لکھوانا ہے، اور یونین کونسل کے اندر آپ نے رجسٹر کروانا ہے۔ اور ثالثی جو ہے وہ بات جو کہ بعد میں ثالثی کونسل بھی بنے گی اگر اس نکاح میں کوئی مسئلے مسائل آتے ہیں، کوئی طلاق کے مسئلے مسائل آتے ہیں، ناراضگی کے مسئلے مسائل آتے ہیں، یا شوہر کی دوسری شادی کے مسئلے مسائل آتے ہیں، تو اس پہ بھی یونین کونسل جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کرے گی، وہ سرٹیفکیٹ جاری کرے گی، تمام چیزیں جو ہیں وہ جاری کرے گی۔ تو ہم سب، کیونکہ ہم سب نے نکاح کیا ہے اور نکاح میں شامل بھی ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کے، لیکن آج تک ہم نے نکاح نامے کو سمجھا نہیں۔ نکاح نامے کی چیزیں ہمیں یاد ہی نہیں ہوں گی۔ ہم میں سے ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے، دیکھنے والوں میں سے میرا خیال ہے 95% مجھ سمیت ایسے لوگ ہوں گے جنہیں نکاح نامے کے فارم کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں پہلے کیا لکھا ہے، سیکنڈ کیا لکھا ہے، ان میں کیا کیا چیزوں کا اندراج ہے، نکاح نامے میں کس کس چیز کی ضرورت ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، جو کہ ہماری سراسر نااہلی ہے۔ ہم نے نکاح نامے کو بھی ساری کی ساری چیزیں بھی مولوی پر ڈال دی ہیں کہ وہی نکاح پڑھا ہے اور اسی نے سب کچھ لکھنا ہے کہ اس میں کیا لکھنا ہے اور کیا نہیں لکھنا۔ اور اسی معاملے پہ پاکستان کے اندر فراڈ ہوتے ہیں۔ جو تیز لوگ ہوتے ہیں، چلاک ہوتے ہیں، وہ جی نکاح نامے پہ بولتا ہے ٹھیک ہے جو اس وقت سب جو ہے وہ خوشی میں ہوتے ہیں، اور ایک جو ہے بہت ہی خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور لوگ جو ہے مولوی صاحب پر ڈال دیتے ہیں، اور اس پہ جو فراڈیے لوگ ہوتے ہیں، فراڈ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ نکاح نامے میں بہت سی چیزیں ایٹ اے ٹائم لکھواتے ہی نہیں ہیں اور بعد میں وہ لکھوا لیتے ہیں، اور پھر بعد میں جب پتہ چلتا ہے معاملات خراب ہونا، پتہ چلتا ہے او یہ چیز تو ہم نے لکھی نہیں تھی، اس چیز کا تو ہم نے اندراج ہی نہیں کیا تھا، یہ کہاں سے آ گئی، یہ کون سی بلا ہے۔ تو اس لیے ہمیں نکاح نامے کی تمام چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، تمام جزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کس کس چیز کی انفارمیشن ہے، کیا کیا ہے، کیا کیا نہیں ہے، اور کس طرح وہ اندراج کرنا ہے۔ اور مناسب یہی ہے کہ اسی دن لڑکے والے ایک کاپی لے لیں نکاح نامے کی، تاکہ ان کے پاس پیس ایویڈنس پڑا ہو اور اس فراڈ سے ہم بچ سکیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ نکاح نامے کو سمجھیں گے اور نکاح نامے کے سارے جزوں کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے لکھا جاتا ہے جی وارڈ نمبر کیا ہے، موضع کیا ہے، پھر یونین ٹاؤن یا یونین کون سی ہے، اور اس کے بعد تحصیل اور تھانہ کون سا ہے۔ پہلے جو اس کا پارٹ ہے اس میں یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ دوسرے میں لکھی جاتی ہے دولہا اور اس کے والد کا نام، دولہا اور اس کے والد کا نام۔ تیسرے پہ دولہے کی عمر لکھی جاتی ہے کہ دولہے کی عمر کیا ہے۔ چوتھے میں دلہن اور اس کے والد کا نام اور اس کا ایڈریس لکھا جاتا ہے۔ پہلے 1 اور 2 میں دولہے کے بارے میں انفارمیشن ہے، اور پھر اس کے بعد نمبر 4 میں دلہن کے بارے میں انفارمیشن ہے، تو اس کا دلہن کا نام، والد کا نام، اور وہ کہاں وہ رہتی ہے، اس کا ایڈریس ہوگا۔ پھر اس کے بعد چھٹا نمبر 6 پہ لکھا جائے گا، نمبر 5 پہ لکھا جائے گا دلہن کنواری ہے یا بیوہ ہے، اور اگر بیوہ ہے یا طلاق یافتہ ہے تو اس کے بچے کتنے ہیں، اور اگر کنواری ہے تو اس کے بارے میں لکھا جائے گا۔ 6 نمبر پہ دلہن کی عمر لکھی جائے گی کہ دلہن کی عمر کیا ہے۔ نمبر 7 پہ لکھا جائے گا جی دلہن کا وکیل جو ہے، جو وکیل مقرر کیا گیا ہے، وہ اس کی طرف سے لکھا جائے گا کہ اس کا شناختی کارڈ، وکیل کا نام اور وکیل کی ساری انفارمیشن لکھی جائے گی۔ اب نمبر 8 پہ لکھا جائے گی کہ جی دلہن کا وکیل جن لوگوں نے مقرر کیا ہے وہ گواہان کون ہیں، جنہوں نے کہا کہ یہ دلہن کا وکیل ہیں دلہن کی طرف سے، تو وہ جو دو لوگ تھے ان کے نام، گواہان کے نام، اور ان کے جو ہے ولدیت اور ان کے رہنے کی جگہ، ان کے گھر کا ایڈریس وغیرہ، جنہوں نے وہ وکیل جو ہے وہ مقرر کیا تھا،
ان کے بارے میں انفارمیشن ہوگی۔ نمبر 9 پر اگر جائیں تو دولہے کی طرف سے جو وکیل مقرر کیا گیا ہے، جو دولہے کا وکیل ہے، جو اکثر ہمارے یہاں نہیں ہوتا، لڑکے خود ہی اپنے جو ہے وکیل مقرر نہیں کرتے، خود ہی نکاح پڑھتے ہیں، تو ایسا کم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی دولہے کا وکیل ہے تو دولہے کے وکیل کی ساری انفارمیشن ہوگی، وکیل کا نام ہوگا، وکیل کا جو ہے ولدیت ہوگی، اس کا ایڈریس ہوگا اور اس کی ساری انفارمیشن ہوگی۔ نمبر 10 میں جو ہے وہ جن لوگوں نے دولہے کے وکیل کو مقرر کیا ہے ان کے نام ہوں گے، ان کا ایڈریس ہوگا، ان کی ولدیت، ان کے شناختی کارڈ نمبر وغیرہ ہوں گے۔ اب اگر نکاح نامے کے نمبر 11 کی طرف جائیں تو شادی کے گواہان کے نام ہوں گے، ان کی ولدیت ہوگی اور ان کے ایڈریس ہوں گے۔ 11 نمبر پہ جو شادی کے گواہان ہیں، اب وکیل نہیں، وکیل کو مقرر کرنے والے گواہان نہیں، جو شادی کے گواہان ہیں اور ان کے نام، ان کی ولدیت اور ان کے ایڈریس لکھے جائیں گے۔ نمبر 12 میں شادی کی تاریخ لکھی جائے گی، کس تاریخ کو یہ شادی ہوگی۔ نمبر 13 میں حق مہر کی قیمت لکھی جائے گی کہ حق مہر کتنا مقرر کیا گیا ہے۔ اب یہ 13 جو ہے وہ یہ لازمی شادی والے دن، نکاح والے دن آپ کو فل کرنا ہے کہ حق مہر کتنا ہے۔ نمبر 14 میں حق رحم کی رقم کتنی اجرت میں دی جا رہی ہے اور کتنی بعد میں ادا کی جائے گی۔ اجرت کا مطلب اسی وقت کتنی دی جا رہی ہے اور بعد میں کتنی دی جائے گی، یہ حق مہر کا نمبر 14۔ 13 میں حق مہر کتنا ہوگا اور 14 میں کتنا اس وقت دیا جا رہا ہے اور کتنا بعد میں دیا جائے گا۔ 15 میں حق مہر کا حصہ شادی کے موقع پر کتنا ادا کیا جائے گا، تو یہ بھی بہت لازمی ہے، شادی کے موقع پر کتنا حق مہر ادا کیا گیا۔ نمبر 16 پہ آیا حق مہر پورا یا کسی حصے کے عوض میں کوئی جائیداد لکھی جا رہی ہے۔ اگر آپ نے حق مہر قیمت کے طور پہ رکھی ہے، روپیوں کی شکل میں لکھی ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے جائیداد لکھوانی ہے کہ حق مہر میں یہ مکان دوں گا اپنی بیوی کو، تو اب حق مہر میں اپنے مکان کے ساتھ مکان کی قیمت لازمی لکھنی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مکان لکھ دیں اور اس کی قیمت نہیں لکھیں۔ نمبر 16 پہ اندراج کرنا ہے کہ مکان تو دیا جا رہا ہے، اس مکان کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، تو اس کی رقم میں ہمیشہ حق مہر رقم میں لکھا جائے گا، تو یہ نمبر 16 ہے۔ نمبر 17 میں خاص شرائط اگر ہوں، جیسے کہ لڑکی والے لکھوا لیں جی لڑکا مہینے کا 5,000 خرچہ دلہن کو دے گا، اپنی بیوی کو دے گا، تو یہ خاص شرائط ہیں، تو اگر کوئی خاص شرائط ہوں تو وہ لکھی جائیں گے نمبر 17 پہ۔ نمبر 18 میں طلاق کا حق بیوی کو دیا ہے کہ نہیں، بیوی شوہر کو طلاق دے سکتی ہے کہ نہیں۔ آتا ہے کہ اسلام میں بیوی کو طلاق دینے کا حق نہیں ہے، بیوی اگر شوہر سے علیحدگی چاہتی ہے تو وہ خلا اپلائی کر سکتی ہے، وہ خلا لے سکتی ہے، طلاق نہیں دے سکتی، تو یہ بھی اسلامی طور پہ جائز نہیں ہے، لیکن کیونکہ اسلام کا حصہ پاکستان کے قانون کا حصہ ہے تو ہم سب کو اس پہ عمل کرنا ہے۔ جو ریاست کا قانون ہوتا ہے اس پہ سب شہریوں کو جو ہے اس پہ عمل کرنا لازمی ہوتا ہے۔ تو 18 پہ ہے کہ بیوی کو طلاق کا حق دیا ہے کہ نہیں دیا، تو یہ کالم بھی یاد رکھیے گا، بہت اہم ہے۔ نمبر 19 شوہر کے طلاق پہ حق پہ پابندی، جیسے نمبر 19 کے کالم میں لکھ دیا جائے کہ شوہر جو ہے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ یہ شرائط پوری نہ کرے، جو کہ اگین اسلام کے قوانین کے خلاف ہے، لیکن وہ پاکستان کے قانون کا حصہ ہے، تو ہم اس کو بھی جو ہے اس سے بھی بھاگ نہیں سکتے۔ اور نمبر 20 شادی کے موقع پر جو مہر ہے وغیرہ تیاری کی گئی، خرچہ کیا ہوگا، تو نمبر 20 میں مہر اور نکات وغیرہ پہ تیار کی گئی ہے، اس کا خرچہ کیا ہوگا۔ نمبر 21 دولہے کے بیان سے پہلے دولہے کے یہاں نکاح سے پہلے کوئی بیوی تھی، جو کہ 1961 کے قانون کے تحت مسلم فیملی لا کے تحت دولہا جو ہے اگر دوسری شادی کرے گا تو یونین کونسل میں ثالثی کونسل کے چیئرمین کا ایک لیٹر لے کے آئے گا، اس لیٹر میں لکھا ہوگا کہ جو ان کی پہلی وائف ہیں اس نے اجازت دے دی ہے دوسری شادی کرنے کے لیے، اور پہلی وائف سے اس کے کتنے بچے ہیں، ان کے نام کیا ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ نمبر 21 میں تمام چیزیں جو ہیں وہ لکھی ہوں گی۔ نمبر 21 میں وہی کہہ رہا ہوں جو میں نے آپ سے پہلے کہا، ثالثی کونسل کا لیٹر لانا پڑے گا کہ پہلی بیوی نے اجازت دی ہے نکاح کی کہ نہیں دی، تو 21 میں بھی یہی پوچھا جائے گا کہ پہلی بیوی سے دوسری شادی کر رہا ہے تو پہلی بیوی نے اس کو شادی کی اجازت دی ہے کہ نہیں، یہ نمبر 21 پہ ہو گیا۔ اور نمبر 22 پہ ہے دولہا رنڈوا ہے یا کوارا ہے یا طلاق یافتہ ہے، تو دولہے کے بارے میں تمام انفارمیشن لکھی جائیں گی کہ دولہا اگر کوارا ہے ٹھیک ہے، رنڈوا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا تو وہ بھی ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں ہے اور اگر طلاق یافتہ ہیں تو اس کی بیوائیں کتنی ہیں، تو اس کے بارے میں ساری چیزیں لکھی جائیں گی۔ نمبر 23 پہ جو ہے وہ تاریخ لکھی جائے گی جس تاریخ پہ جو ثالثی کونسل ہے اس نے لیٹر جاری کیا دولہے کو دوسری شادی کرنے کا، تو نمبر جو ہے وہ 23 پہ وہ چیزیں لکھی جائیں گی، وہ تاریخ لکھی جائے گی کہ جس پہ ثالثی کونسل نے
دولہے کو اجازت دے دی تو وہ تاریخ لکھی جائے گی۔ نمبر 24 پہ نکاح خواہ کا نام، ولدیت اور اس کا پتہ، نکاح پڑھانے والا کون تھا اور اس کی ولدیت کیا ہے اور اس کا ایڈریس کیا ہے۔ 25 پہ جو ہے وہ شادی کی رجسٹریشن کی تاریخ لکھی جائے گی کہ شادی کی رجسٹر ہونے کی تاریخ کیا ہے۔ اور نمبر 26 پہ وہ جو نکاح کی فیس ہوگی، جو پروسیسنگ فیس ہوگی، اس کے بارے میں لکھا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے یہ 26 نکات پورے ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں جلدی سے جو میں نے نکات بیان کیے آپ نے انہیں سن لیا ہوگا اور آپ اسے یاد رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سائن ہے وہ کس کس کے سائن ہوں گے جی؟ دولہے کے سائن ہوں گے، دلہن کے سائن ہوں گے، دلہن کے وکیل کے سائن ہوں گے، دولہے کے وکیل کے سائن ہوں گے، شادی کے گواہان کے سائن ہوں گے، اور جو نکاح پڑھانے والا ہے اس کے سائن ہوں گے۔ تو یہ تمام سائن ہوں گے۔ اب آپ نے 1 سے لے کر، اگر آپ دیکھیں اس میں 1 سے لے کر 13 تک جو آپ چیزیں اگر آپ اس میں آپ دیکھ سکیں تو اس میں صرف انفارمیٹیو چیزیں ہیں کہ نام ہیں، پتے ہیں، ایڈریس ہیں، دولہا کون ہے، دلہن کون ہے، وکیل کون ہے، پھر گواہان کون ہیں، اس کے بارے میں انفارمیشن ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ 13 سے لے کر 16 تک دیکھیں تو اس میں حق مہر کے بارے میں انفارمیشن ہے کہ حق مہر کتنا ہے، کتنا ادا کیا جائے گا، کتنا بعد میں ادا کیا جائے گا، حق مہر رقم کی صورت میں ہے کہ جائیداد کی صورت میں ہے تو اسے جو ہے اس کی قیمت بھی لکھنی پڑے گی۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں 17، 18، 19 تو اس میں شرائط کی صورتیں ہیں۔ یہ تینوں شکیں جو ہیں 17، 18، 19 اس میں شرائط ہیں کہ نکاح کے اندر کون کون سی شرائط ہیں، کس نے کیا حق دیا ہے۔ اس کے بعد اگر 20 سے لے کر آپ 22 تک 21 تک دیکھیں تو اس میں دوسری شادی کا ذکر ہے، جگہ کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد 23، 24 کے اندر بھی 23 کے اندر 24 کے اندر تک دیکھا جائے تو اس میں دولہے کے بارے میں انفارمیشن ہے، اس کی پہلی شادی ہے، دوسری شادی ہے، پہلی بیوی، بچے کون تھے اگر ہیں تو اس نے کیا ثالثی کون سا سے لیٹر لے لیا ہے، اس کی تاریخ کیا تھی، اجازت نامہ پہلی بیوی کا، وہ تمام چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ 25 کے اندر جو ہے وہ شادی کی تاریخ کی رجسٹریشن ہے کہ وہ کس تاریخ کو رجسٹر ہوئی، اور 26 کے اندر اس کی فیس ہے، اور اس کے علاوہ تمام لوگوں کے سائن ہیں، وہ دولہا ہو، دلہن ہو، وہ گواہان ہو یا وکیل صاحب ہوں۔ لہٰذا ہمیں اس نکاح نامے کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہم سب کو اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں مولوی صاحب پہ ساری چیزیں ڈال دینی چاہیے۔ جب تک انسان صلح میں ہوتا ہے، محبت میں ہوتا ہے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ و عزت میں ہوتا ہے، تب تک تو سب صحیح چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب لڑائی جھگڑے بڑھتے ہیں تو اگر نکاح نامہ کسی ایک نے تو جانتا تھا، اس نے شرائط لکھ دی اور دوسرے کو پتہ ہی نہیں ہوا تو پھر دوسرے کے لیے مسئلے مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا جہاں ہمیں اپنے بچوں کو تمام چیزیں سکھانے کی ضرورت ہے، وہاں جہاں تمام چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اگر ہم ڈرائیونگ کریں تو ہم ڈرائیونگ لائسنس لیتے ہیں تو لازمی سی بات ہے کہ نکاح ایک اتنی بڑی چیز ہے، ہم نکاح کرتے ہیں لیکن ہمیں نکاح نامے کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا۔ تو جہاں ہم اپنے بچوں کو ساری ڈگریوں کے کورسز کرواتے ہیں، پڑھاتے ہیں، وہاں ہمیں نکاح نامہ بھی پڑھانا جو ہے وہ سکھانا چاہیے کہ نکاح نامہ کیا ہے، اور خود بھی پڑھنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کی نکاح نامے پہ۔ اگر آپ کو ہماری انفارمیشن اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجئے، السلام علیکم۔